اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر صدق اللہ العظیم۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور پہلے میں نے کل یہ بات عرض کر دی تھی آپ کے سامنے کہ یہ 3 قسم کی نصیحتیں تھیں۔ پہلی نصیحت عقائد کے بارے میں تھی، یعنی بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وحدہ لا شریک، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو ماننا۔ اور آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ بیٹا جو شرک ہے، شرک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، بتا دیا۔ اب دوسری جو نصیحت کی جا رہی ہے بیٹے کو، وہ نصیحت بہت ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعمال، یعنی بیٹا اپنے اعمال میں کوتاہی مت کرنا۔ اس کا بیان ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو، بے شک جو کوئی بات ہو، جو کوئی عمل ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ان تکو، اگر وہ ہو عمل، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، وہ برائی یا اچھائی ہو چٹان کے اندر، پتھر کے اندر، جس کا نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی چیز ہے، بند ہے سارا، او فی السماوات، یا وہ برائی یا نیکی آسمانوں کے اندر ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، یأت بها اللہ، اے میرے بیٹے اسے اللہ لے آئے گا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اسے عدالت کے اندر بیٹے پیش کرے گا، لہذا جو بھی عمل کرو، اچھا کرو یا برا کرو، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لینا کہ اللہ قیامت میں اسے لائے گا۔ یہ اللہ نے یہاں پر جو ان کی اس مثال کو بیان کیا، اس مثال کو اگر انسان ذرا سی غور کرے نا تو انسان سے گناہ نہ ہو۔ فرمایا کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، رائی کا دانہ، اس کی مثال عربی کے اندر حقیر چیز کے لیے بیان کی جاتی ہے، یعنی رائی کے دانے کی کوئی حیثیت انسان کے ہاں نہیں ہوتی۔ یہی سمجھے جو دھول کے ذرات نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے، جو انسان کو بالکل باریک باریک نظر آتے ہیں، فرمایا جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی رائی کے دانے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر جس کی انسان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، انسان اتنا بھی کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اسے نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہے اچھا عمل ہے تو اللہ اسے بدلہ ضرور دیں گے، اگر برا عمل ہے اللہ اسے بھی وہاں پر لائیں گے۔ اور یہ مضمون حدیث سے مبارکہ کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا۔ فرمایا اللہ قیامت والے دن انسان کو اس کے نامہ اعمال کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو لکھ کر دے دیں گے۔ اب لکھنے کے بعد اس کی زبان سے اقرار کروایا جائے گا۔ فرمایا ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اسے یاد کروایا جائے گا۔ معاف کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے اللہ۔ یہ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو پکڑے انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ معافی کا معاملہ الگ ہے، لیکن ہر قسم کا گناہ سامنے لایا جائے گا آنکھوں کی۔ فرمایا میدان کے اندر گناہ لایا جائے گا۔ اب انسان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں کسی جگہ کے اوپر چھپ کر پردے کے اندر گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ نے اس کی مثال واضح کر دی۔ فرمایا کہ سب سے جو خفیہ جگہ ہے وہ کیا ہے؟ پتھر۔ ہمارے ہاں پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے پتھر کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ پتھر کے اندر چلے جاؤ، بڑی چٹان کے اندر چلے جاؤ، جہاں پر کسی کے آنے کی کوئی توقع ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ اس چٹان کے اندر آ کر آپ کو کوئی پکڑے، نہیں پکڑ سکتا دنیا کے اندر۔ فرمایا اسے بھی چھوڑو، اس سے بھی آگے ترقی کر دی۔
فرمایا کہ کوئی انسان چڑھ جائے آسمان کے اوپر، آسمان میں جا کر گناہ کرے، یا فرمایا کہ فرشتے جو آسمانوں میں ہیں وہ نیچے آ جائیں، یا کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو جائے، نیکی کرنے کے لیے فرشتے نیچے آ جائیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ہر ایک کی نیکی اور ہر ایک کا گناہ قیامت والے دن اس کے پلڑے میں لایا جائے گا، اللہ سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔ ان اللہ لطیف، بے شک اللہ لطیف ذات ہے، یعنی باریک بین ہے، جہاں پر تمام کائنات کے انسانوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی وہاں پر اللہ کی ذات کی نگاہ پہنچتی ہے، اور خبیر وہ خبر رکھنے والا ہے۔ یہ کیا آگے؟ اعمال آگے۔ اب یاد رکھیں، پھر عرض کرتا ہوں، اعمال میں صرف اور صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، اعمال کے اندر حقوق العباد بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی اعمال میں شامل ہیں، ان کے بارے میں اللہ ضرور پوچھے گا۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی سے بدتمیزی کی ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ وراثت دینا اور بہن بیٹیوں کا حق، ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ اعمال کے اندر آتی ہیں۔ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ تمام کے تمام حقوق اللہ پورے ہیں۔ اللہ کے حق کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، نمازیں بھی پوری ہیں، حج بھی پورا ہے، اور عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری ہے، ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن بندوں کے حق کے اندر کوتاہی کی ہوئی ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اپنے حقوق کو اپنے حقوق کو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے اندر اللہ ضرور پکڑیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے؟ حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے ہیں، حقوق العباد کو بھی پورا کرنے ہیں، دونوں میں سے کسی کے اندر کمی نہیں کرنی۔ اور تیسرا فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو بیٹا۔ اب نماز کا تذکرہ یہاں پر خصوصی طور پر کیوں لایا؟ تو اس کی وجہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ کیا ہے؟ ستون ہے۔ کس چیز کا؟ دین کا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا، مضبوط رکھا، اس نے دین کو قائم اور مضبوط رکھا۔ اور جس نے من ترکہا فقد ہدم الدین، یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اس ستون کو گرا دیا۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ستون ہو، ستون گر جائے، اس مسجد کے اندر اگر 10 ستون کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ستون کو گرا دیں تو مسجد کے اندر آ کر بیٹھے گا کوئی بھی نہیں کہ کسی وقت بھی مسجد گر سکتی ہے۔ فرمایا پھر اس کا ایمان، اب ستون سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور دین ہے۔ جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو چھوڑ دیا، اب اس کا دین اور اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جائے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایمان کے اوپر خاتمہ ہوتا ہے نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ سب سے جو اہم ترین چیز ہے عبادات کے اندر وہ نماز ہے، اسے چھوڑ دیا۔ اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات کو اٹھائیں تو وہ تو بہت سخت ترین ہیں۔ فرمایا کہ جو فرق کرنے والی چیز ہے ایمان اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، فرمایا وہ نماز ہے۔ اب کیسے فرق ہوگا کہ فلاں کافر ہے فلاں مسلمان ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ہوگا۔ منافق اور مسلمان کے درمیان نماز فرق نہیں ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان ہے۔ منافق کے بارے میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ منافق صف کے اندر آ کر کھڑے ہوتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کہ کافر آپ کی مسجد میں نہیں آئے گا، کافر کو آپ نماز میں نہیں دیکھیں گے، مسلمان ہوگا وہ نماز میں آئے گا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے وہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا اس چیز کا کہ مسلمان اگر ہم نے اپنے آپ کو کہلوانا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑیں گے ہمیں مسلمان کوئی نہیں کہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہی چیز ہے، یہاں جیسے یہاں قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ آ گیا نا، عبادات کے اندر آپ کے سامنے اکیلی نماز کا تذکرہ آیا ہے اور کسی عبادت کا نہیں آیا۔ یاد رکھیں قبر کے اندر بھی ہو بہو یہی معاملہ ہوگا
کہ مریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن بھی اور قبر کے اندر بھی پہلا جو سوال ہوگا وہ آپ سے نماز کا ہوگا۔ اور دوسری نصیحت کی، فرمایا وأمر بالمعروف، کہ بیٹا بھلائی کی باتوں کا حکم کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، جتنا کتنا جس کے بس کے اندر ہے وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ آپ نے دین نہیں پڑھا، دین کی آپ کو سمجھ بوجھ نہیں، آپ کو اگر صرف اور صرف اتنا ہی پتہ ہے نا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، فرمایا تو آپ کے اوپر بھی یہ پھر لازم ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ جب نماز کو آ رہے ہیں تو ساتھ 2-4 کو ساتھ لے کر آؤ۔ یہ کیا ہے؟ وأمر بالمعروف، یہ نیکی کی دعوت ہے۔ اور فرمایا وانہا عن المنکر، برائی سے آپ نے روکنا ہے۔ اب برائی وہ جس کسی قسم کی بھی ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے گالم گلوچ ہو رہا ہے، کسی بندے کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے اسے۔ اگر آپ روک سکتے ہیں اور روکتے نہیں، آپ گنہگار ہیں۔ اور یہاں تک احادیث کے اندر آیا ہے، فرمایا کہ ظلم کو دیکھنے والا ظلم کو نہیں روکتا تو اس ظلم کے اندر ظالم کے ساتھ برابر کا شریک ہے، برابر کا گنہگار ہے۔ وہ درجات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، کہ جو شخص برائی کو دیکھے چاہے اسے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، نہیں روک سکتا تو دل سے اسے برا سمجھے۔ آج امت مسلمہ کی تباہی کی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ گناہ سر عام آنکھوں سے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے تو چلو اگر طاقت نہیں ہے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روکتے، زبان سے بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے برا مانے جو اضعف الایمان، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ اب دل سے برا سمجھنا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کو دل سے برا سمجھنا نہیں کہا جاتا کہ آپ دل سے کہیں کہ وہ فلاں بہت برا انسان ہے، وہ فلاں بری حرکت کر رہا ہے، فلاں برا کام کر رہا ہے، اور شام کے وقت اس کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں اور اسے کہیں آپ بہت بڑے اچھے آدمی ہو۔ اسے دل سے برا سمجھنا نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منافق کہتے ہیں۔ کہ دل سے اندر سے انسان کیا کہے یہ فلاں انسان برا ہے، اسے برا کہے یا پیٹھ پیچھے اسے برا کہے، منہ کے اوپر آجے کہے آپ نے بہت اچھا کام کیا، میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن نہیں فرمایا، اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا۔ فرمایا ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ادھر آتا ہے ایک چہرہ لے کر آتا ہے، ادھر جاتا ہے ایک چہرہ لے کر جاتا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ نے اسے دل سے برا سمجھنا ہے، اور برا سمجھنا کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کو ختم کریں۔ اب ایک شخص ایسا ہے سود خور ہے، سود کھا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے خود واضح طور پر فرمایا اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب آپ تو اسے دل کے اندر برا سمجھتے ہیں کہ سود خور ہے، لیکن آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ اس کے کھانے بھی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کر رہے ہیں، اور اسے یہ جتلا رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، تو یہ آپ کی منافقت ہے۔ آپ اس کو دل سے برا سمجھنا آپ کو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا نیکی کا حکم بھی کرو اور برائی سے اور روکو بھی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اچھا، یہ کام جب آپ کریں گے نا کہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، تو ایک قاعدہ یاد رکھ لیں جو قاعدہ قرآن نے بیان کیا کہ آپ مصیبتوں سے پھر بچ نہیں سکتے، آپ مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے۔ حق آپ کہیں، حق کو آپ بیان کریں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، مسائل لوگوں کو ٹھیک طریقے سے بتائیں اور آپ بچ جائیں، ہو نہیں سکتا۔ پھر اگر آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کچھ کہتا نہیں، سارے کے سارے لوگ آپ کے گیت گا رہے ہیں، پھر یاد رکھ لیں آپ کے اندر فرق ہے، پھر لوگوں کے اندر فرق نہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات، اگر انسان ٹھیک ہو اور لوگ اس کے پیچھے باتیں نہ کریں، ہو نہیں سکتا۔ سب سے مکمل اور کامل اور اکمل ذات کس کی تھی کائنات کے اندر انسانوں میں؟
پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بچے؟ نہیں بچے۔ پتھر بھی کھائے کہ نہیں کھائے، گالیاں بھی کھائی نہیں کھائی، ہر قسم کی بری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی، اور پھر قانون دے دیا امت کو کہ اے میرے امتیوں، کہ سب سے زیادہ جو تکالیف آتی ہیں نا امت میں، وہ سب سے زیادہ تکالیف امت کے نبی کے اوپر آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم الامثل ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر اس کے بعد جو کوئی نبی کے جتنا قریب ہوگا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو کوئی نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، کیا مطلب کہ نبی کے کام کے اوپر ہوگا، جتنا زیادہ نبی کے کام کو سنبھالنے والا ہوگا، فرمایا اس کے اوپر تکالیف آئیں گی۔ تکالیف نہیں آتی، لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی، تو سمجھ لے کہ میں کام سے دور ہوں۔ تو قرآن نے فرما دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تکالیف پہنچیں گی، آپ نے تکالیف کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک تکالیف کے اوپر صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے، یہ ہر ایک کا جگرا نہیں ہوتا، کہ اللہ کسی کسی کو یہ دل نصیب کر دیتے ہیں کہ وہ تکالیف کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی یہ سرخرو ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ صحابہ نے صبر کیا تھا، صحابہ نے ہر مشکل کو سہا تھا، تب جا کر صحابہ سرخرو ہوئے۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اب تیسری چیز جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے نا، وہ سب سے اہم ترین چیز ہے، یاد رکھ لیں۔ آپ کا معاشرہ بنے گا، آپ کا گھر بنے گا، اور آپ کا ملک، کوئی بھی چیز وہ بنے گی کس چیز سے؟ اخلاقیات سے۔ آپ کا اخلاق ہوگا، آپ کی ہر چیز بن جائے گی۔ اگر والد کا اخلاق نہیں، والد کی اولاد کبھی بھی نہیں بنے گی، یہ یاد رکھ لیں۔ اولاد کو بنانے میں سب سے بڑا کردار والد کا اخلاق ہے۔ اب والد باہر سے آئے، نہ کوئی بات ہے نہ کچھ، آ کر گالم گلوچ کرے، ایک چیز کو اٹھا کر ادھر پھینکے، باہر لوگوں کا غصہ اٹھا کر آ کر اولاد کے اوپر نکالے، تو اس کے بیٹے کیا خاک تربیت حاصل کریں گے؟ اس نے تو وہ گالم گلوچی دیکھی ہے نا والد سے، تو وہ کبھی بھی تربیت یافتہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن آپ کی اصلاح کر رہا ہے، قرآن تیسری چیز جو بیان کر رہا ہے وہ ہے اخلاق۔ فرمایا اپنے اخلاق کو کیا کرو؟ درست کرو۔ اور فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی آئے، فرمایا اے امی، کہ ہمارے والد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہیں؟ تو آگے سے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہیں۔ فرمایا پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، تو آگے سے وضاحت کر دی کہ سورہ مومنون کی 10 آیت کریمہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، اپنے اوپر فرض کر لیں کہ اگر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوانا ہے تو سورہ مومنون کی 10 آیتوں کا ترجمہ ہر انسان کو آنا چاہیے۔ شروع کی 10 آیتوں کا ترجمہ ہر ایک کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے کہ ان 10 آیتوں کا ترجمہ انسان یاد کرے اور پھر ان 10 آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پہلی نصیحت۔ فرمایا کہ میرے بیٹے لا تصعر خدک للناس، اپنی گالوں کو مت پھلاؤ لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے اوپر غصہ مت دکھلاؤ۔ بعض انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسانوں میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو فطرتاً ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گال ہر وقت پھولے ہی ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی اور کبھی ان کا ماتھا سیدھا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھ لیں یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ خوشبختی کی علامت نہیں۔ ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ بدبخت ہوتا ہے۔ کوئی آیا اپنے چہرے کو موڑ لیا، نہ دیکھا اس کی طرف۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، زندگی کے اصول دے کر گئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے، اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو تب تک نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ شخص اپنے ہاتھ کو رسول کے ہاتھ سے نہ نکالتا۔ یہ اخلاق دے کر گئے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی سلام کرتے ہے تو کیا اگر وہ پورا ہاتھ لاتا ہے تو ہم انگلیوں کے کچھ حصے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں،
یاد رکھ لیں، پھر کہتا ہوں، تکبر کی نشانی ہے۔ ابھی آگے چل کر پڑھیں گے تو کہ تکبر کیا چیز ہے۔ تو ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ ہاتھ کوئی بڑھا رہا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اسے سلام کریں۔ چھوٹا بچہ ہے یا کثرت کے ساتھ آپ کے ساتھ بچے آ کر ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ ایک ہاتھ کے ساتھ سلام کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ کا ہم عمر ہے یا آپ سے بڑا ہے، آپ سے 2 ہاتھ کے ساتھ سلام کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ 2 ہاتھ کے ساتھ سلام کریں، ایک ہاتھ کے ساتھ اس کے ساتھ سلام مت کریں۔ اب سلام کی بات چل ہی گئی ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت برا دستور ہے، بہت ہی گھٹیا دستور اس کو کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دور سے چل رہے ہوں گے ہاتھ اٹھائیں گے، دور سے اتنا بڑا ہاتھ اٹھائیں گے، چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے کہ السلام علیکم۔ یہ جو آپ کا سلام ہے نا، ہاتھ اٹھانے والا سلام، یہ آپ کے معاشرے کا اس سلام ہے، یہ آپ کے دین کا سلام نہیں ہے، اور اس سلام کے اوپر آپ کو کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ سلام کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ ملائیں اور ساتھ